جناب وسیع الدین سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیگمنٹ میں تاکہ ان سے ہم کچھ نعتیہ اشعار نعتیہ کلام سن سکیں. اور اس سے پہلے ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے شان دسترخوان اس کے نتائج کی طرف بھی چلتے ہیں. کون سا میکرونی قیمہ, لیکن یہ میکرونی تو نہیں رہا, یہ کون سا ہو گیا؟ لگاؤ دکھاؤ بھائی یہ اسپیگیٹیز قیمہ ہو گیا بھائی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی آ گئی ہے اس میں. ہاں وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے نام ہی غلط بتایا. میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں آپ سے, اور کہیں تو میں گھر آ کے معافی مانگوں یا اس معذرت سے کام چل جائے گا؟ چل جائے گا. معافی قبول ہو گئی ہے میری, مبارک ہو. دکھائیں بھائی ذرا دونوں تصاویر دکھا دیں, ذرا دونوں تصاویر دکھائیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہے ایک اسپیگیٹیز قیمہ, یہ ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, اس پہ شان رمضان لکھا ہوا ہے اور اس پہ بھی شان رمضان لکھا ہوا ہے. یہ شان رمضان, یہ چیٹنگ ہوئی ہے. چلو کوئی اچھا نہیں, بھائی یہ اچھی چیٹنگ کس نے کس کی کی ہے؟ ہمارا پہلے بعد میں, ہمارا پہلے کون پہلے؟ ہم پہلے تھے. اور یہ وسیم بھائی سب سے پہلے یہ آپ کے لیے لوح قرآنی کا یہ کون لایا بنایا ہے, یہ بھی دکھا دو بھائی. یہ بنایا ہے جی رقیہ نے آپ کے لیے بنایا ہے, اس کے ساتھ آ جائیے. چلو بس یہ وسیم بھائی کو مجھے کہہ رہے تھے وسیم بھائی کے لیے ہے لوح قرآنی. بہت شکریہ جی, واہ جی زبردست. شکر ہے, آپ کے رزلٹ میرے ہاتھ میں نہیں ہے ورنہ مجھے. تھینک یو جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اس کو ذرا لو جی. چلے جی وسیم بھائی, اب آپ نے اپنی تالیوں سے بتانا ہے کہ یہ زیادہ خوش نما ہے یا یہ زیادہ خوش نما ہے. نہیں, کس کا بتا رہے ہیں؟ اس کا بتا رہے ہیں. اچھا صحیح ہے. اور جن کے خیال میں یہ زیادہ خوش نما ہے, اوئے اس آڈینس سے سوال پوچھیں آپ. کیوں بھائی, اتنا اچھا پریزنٹیشن ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے. شور کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہم تو روزے کے بعد کھائیں گے, آپ نے کب کھایا جاؤگا والا ٹیسٹ؟ کیونکہ میں اتنی کانفیڈنس ہوں نا اپنی ڈش پر. ہاں کانفیڈنٹ تو ہم بھی یہ ہیں. شان رمضان کی چیٹنگ کس نے کی تھی؟ ہم نے پہلے تیار کیا ہے, لکھا تھا ہم نے پہلے, انہوں نے لکھ دیا. نہیں ہم نے پہلے. اس کی بالکل ویسے دونوں نے کمال کیا ہے. کہاں سے کرنا ہے ہم نے پہلے کیا ہے. اچھا ویسے وسیم بھائی بنایا اتنا اچھا ہے دونوں نے کہ جے ڈاٹ کے گفٹ ہیمپرز تو دونوں کو میرا مطلب ہے چلے جانے چاہیے. دونوں کو چلے جانے چاہیے. گفٹ ہیمپرز بھی بھیج دینا جے ڈاٹ. اور پہل کا مائکرو ویو اوون ہے آپ کے لیے, ہائر کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. آپ دونوں کا ہیں, او سوری ترتیب غلط ہو گئی. پہل کا مائکرو ویو اوون ہے آپ کے لیے اور ہائر کی استری ہے آپ کے لیے, چونکہ ونر آپ ہیں اور جے ڈاٹ کی کرتے ہیں دونوں کے لیے. بہت بہت شکریہ دونوں کا. ٹیشوز آپ کچھ ہیں, آنسو تھوڑے سے نہیں, اچھا نہیں کوئی ایسی بات. چلیں ٹھیک ہے, شاباش جناب بہت شکریہ دونوں ٹیمز کا, بہت بہت شکریہ. یہ تو صرف ایک مذاق میں بات ہو رہی تھی, آئی ہوپ کسی نے مائنڈ اس کو نہیں کیا ہوگا. جناب وسیع الدین سہروردی صاحب, رمضان المبارک تیزی سے بس نکلا جا رہا ہے. میں یہ شعر سن رہا تھا, بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے, پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے, بخشنے پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو, تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. واہ بس اب یہ آخری کچھ ساعتیں رہ گئی ہیں, 24واں روزہ اختتام کی جانب گامزن ہے. آج 25ویں شب تاک رات خصوصی نشریات ہوگی شان رمضان کی, رات 12 بجے سے انشاءاللہ. وسیع بھائی. یاد ان کی دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہیں, یاد ان کی دل میں, یاد ان کی دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہیں, آنکھیں یوں چھم چھم روتی ہیں جیسے برساتیں ہوتی ہیں, آنکھیں یوں چھم چھم روتی ہیں جیسے برساتیں ہوتی ہیں. ہوتے ہیں جب وہ تصور میں اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے. ہوتے ہیں جب وہ تصور میں اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے, لب ہوتے ہیں چپ
ساکت حیرت ہے کہ باتیں ہوتی سبحان اللہ، سبحان ہیں اللہ، واہ، واہ، لب واہ۔ ہوتے ہیں چپ آنکھیں ساکت حیرت ہے حیرت کہ ہے باتیں کہ ہوتی ہیں۔ باتیں ہوتی ہیں منظور جسے چاہے وہ کرے دیکھا ہے یہ عشق کی دنیا میں واہ، منظور جسے چاہے وہ کرے دیکھا ہے یہ عشق کی دنیا میں پوچھا نہیں جاتا نام و نسب معلوم نہ ذاتیں ہوتی ہیں پوچھا نہیں جاتا نام و نسب معلوم نہ ذاتیں ہوتی ہیں موت آئے ریاض خستہ جگر اے کاش محبت میں ان کی آمین آمین، موت آئے ریاض خستہ جگر اے کاش محبت میں ان کی سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہیں سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہیں۔ مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے جسے چاہا در پہ بلا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھ لے میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے میری لاج رکھ لے میرے خدا تجھے اے منور بے نوا در شاہ سے چاہیے اور کیا جو نصیب ہو کبھی دیکھنا یہ
بڑے نصیب کی بات ہے بلا غلولا بے کمال نہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے سبحان اللہ جزاک اللہ وچئی بیڑے وچئی جھیڑے وچئی ونج مہانے چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگ تانے جو محرم ہو سی دل دا باہو اوے رمز پچھانے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حد و بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا میں قربان تنہا تو باہوں جنہ ملیا نبی سہارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ میرا نام شمیم اختر ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری مدد کرو. میں بہت غریب عورت ہوں, بیوہ بھی ہوں, معذور بھی ہوں, اور 2 میری جوان بیٹیاں ہیں, اور ان کے لیے میں چاہتی ہوں کہ پڑھائی بھی ان کی آگے نہیں ہو رہی. ابھی میں نے چھڑوا دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں, خرچہ نہیں. میں کروپنگ کا کام کرتی ہوں فیکٹری میں. جب میرے شوہر کا انتقال ہوا, کبھی کسی کے گھر میں کام کرتی تھی, کبھی کسی کے گھر میں. پھر جب کراچی آئی تو پھر میں فیکٹری میں کام کرتی ہوں. میری امی بچپن سے لے کر اب تک ہمیں سنبھالا ہے, ہمارے لیے کام کرتی ہیں. جب کبھی کون سی کمپنی میں کبھی کون سی کمپنی میں کام کرتی ہیں, ہمارے لیے بہت محنت کرتی ہیں. میرے امی بہت مشکلات کے ساتھ کما رہی ہے. ابھی جو مالی مدد ہو سکے ہماری مدد کریں. ہاں, آپ لوگ میری مدد کر سکتے ہیں کہ میری بیٹیوں کی شادی کے لیے, یا میرے گھر کے خرچے کے لیے, یا میرے بچوں کی پڑھائی کے لیے میری مدد کر سکتے ہیں. کیا آپ ہماری فیملی کے لیے ہماری مدد کریں گے؟ کوئی تو ہو جو ان آنکھوں سے آنسو پوچھ کر
इन्हें भी जिंदा रहने का हौसला दें। मेरा नाम नईम हैदर है। मेरे 5 बच्चे हैं, 5 में 3 जो हैं शुरू के वो बिल्कुल सही हैं। आखिर के जो 2 हैं ना, दोनों के अंदर मसला है, शुरू से ही उनमें कमज़ोरी है। मुख्तलिफ अस्पतालों में दिखाने के बाद बहुत से डॉक्टरों ने हमें मशवरा दिया कि जी कोई कह रहा है कुछ है इसके अंदर, कोई कह रहा है कुछ है, कोई कह रहा है कमज़ोरी है, कोई कह रहा है जी आपकी कज़न मैरिज है, तो ये मसला है। डॉक्टरों को दिखाया है तो उन्होंने इसका ये इलाज बताया कि इसकी सर्जरी होगी और जैकेट होगी, तो उसका जो है 7 से 8 लाख का खर्चा बताया है सिर्फ एक बच्चे का। और दूसरा बच्चा जो है उसके लिए भी उन्होंने यही कहा कि इसकी रेगुलर फिजियोथेरेपी होगी लॉन्ग लाइफ तक। उसके बाद कहीं जाके इसका रिजल्ट आएगा और दूध वगैरह लिख के दिया है कि जो इसकी वीकनेस है अंदर की ना वो कंप्लीट हो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी हेल्प हो जाए, मेरी मदद हो जाए, ताकि मैं कम से कम अपने बच्चों के साथ जो है मेरा बच्चा सही हो जाए। क्या आप मेरे बच्चों के इलाज के लिए, मेरे घर के मसाइल के लिए मेरी मदद करेंगे? क्या मायूसी इनका मुकद्दर है? क्या हम इन मासूमों के लिए कुछ नहीं कर सकते? रमज़ान मुबारक के अयाम सब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं। आज भी हम मौजूद हैं अपने 2 नेकी के मेहमानों के साथ, जिनका आपने एक मुख्तसर सा तस्करा तो देखा इस पैकेज में भी। तो हमारा आज के पहले मेहमान हैं, एक जुनैद भाई के पास है, एक मेरे पास है। मेरे पास नईम हैदर भाई हैं, नईम साहब हैं। नईम साहब के जुनैद भाई 5 बच्चे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इनके आखिरी जो 2 बच्चे हैं वो दोनों माजूर हैं, या कह लीजिए स्पेशल बच्चे हैं दोनों। और 5 में से वही जिनके आखिरी 2 बच्चे हैं वो दोनों ऐसी कैफियत में हैं कि वो अपने हाथ से अपना कोई भी काम करने से, हत्ता कि चलने फिरने से भी कासिर हैं। मैं तो डिटेल्स तो बताऊंगा, लेकिन अब मुख्तसरन ये है कि इसमें से एक बच्ची का तो केस बहुत ख़राब हो गया, एक बच्चे का इसका, जिसके अब इलाज के लिए रकम चाहिए जो कि तकरीबन है 8 लाख के करीब। अच्छा, इसके इलाज के लिए। लेकिन जो दूसरा जो है ये अभी एक ऐसे मरहले पर है कि अगर इसका इस मौके पर सही ख्याल रख लिया जाता है, इसकी मुस्तकिल फिजियोथेरेपीज होती रहती हैं और जो डाइट डॉक्टर ने रिकमेंड की है अगर वो होती रहती है, ये इस स्टेज तक नहीं पहुंचेगा इंशाल्लाह। ये इसमें ठीक हो जाएगा। यानी बजाय इसकी कि इतनी देर हो जाए कि कल को ये खुदा न खासा इस स्टेज तक पहुंचे और फिर एक बड़ी रकम हो, माँ बाप की भी तकलीफ हो, ये बच्चे खुद भी तकलीफ में हो। इसका बहुत एक नॉमिनल सा अमाउंट है, वो हम कभी डिस्कस करेंगे, वो हो जाए तो। और इसका ज़ाहिर मामला है इलाज का। ये नईम साहब की वाइफ हैं, इन 2 बच्चों की वालदा हैं। आप बताइएगा भाभी, ज़रा माइक करीब कीजिएगा, कि ये क्या आप लोगों ने डॉक्टर्स को दिखाया है, क्या कहते हैं डॉक्टर इसका, इससे मुतालिक और इससे मुतालिक? इसका क्या नाम है? मिस फरमान अली। फरमान अली जी। इनकी जब डिलीवरी हुई थी ना, तो जब भी डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन से केस होगा, तो नॉर्मल करवाया हमने। उसकी वजह से इनकी दिमाग की नस जो है वो डैमेज हो गई। उसके बाद से यानी ये पहले साल से ही इनकी फिजियोथेरेपी और दिमाग का इलाज चल रहा है। MRI हुई थी फरमान अली की, तो डॉक्टरों के इलाज चल रहे हैं मुस्तकिल। अब मज़ीद जो है इसकी डाइट का और फिजियोथेरेपी का हम ख्याल नहीं कर सके, क्योंकि हमारी गुंजाइश नहीं थी कि हम इन्हें डॉक्टरों के लेके जाएं, किराया खर्च करके फिजियोथेरेपी कराएं। तो इनकी ये पोजीशन हो गई, रीढ़ की हड्डी, कमर इनकी पूरी टेढ़ी हो गई है, बैठने काबिल भी नहीं है, कुछ भी करने के काबिल नहीं है। नहीं, मैं सब लिक्विड फॉर्म में बना के इनको खिलाती हूँ। खा नहीं सकता, चबा के नहीं खा सकता। अच्छा, सही तरह से खाने के भी काबिल नहीं है। बाथरूम का बताता है ये, तो बाथरूम में उठा के बिठाना, इसको भी इनको दोनों को मुझे करना पड़ता है। बाथरूम तक लेके जाना, बिठाना ही करना। ये इनकी गवर्नमेंट जॉब है, 17,000 इनकी सैलरी है टोटल। 17,000 सैलरी है, जिसमें ये कि हमारे ये खर्चे इतने हैं कि हम नहीं कर पाते बिल्कुल भी अफोर्ड ना। बच्चों को डॉक्टर महीने में यानी कि 15 दिन में इन दोनों डॉक्टरों को लेके जाना पड़ता है, दोनों बच्चों को डॉक्टर के पास। अच्छा। तो कन्वेंस का आप लगा लो, कन्वेंस प्राइवेट करनी पड़ती है हमें, गाड़ियों के धक्के खा के फिर दिखाते हैं। फीस भी डॉक्टर की हाई है। इसका डॉक्टर नहीं भाई आप बता दीजिए, इसका इस छोटे का क्या कहते हैं डॉक्टर? इसका क्या इसका कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि ना ये सही हो जाएगा अगर इसका मतलब मुसलसल इसकी फिजियोथेरेपी और इसकी डाइट और इसकी मेडिसिन जो है ना उसको मुसलसल दी जाए तो ये सही हो जाएगा। तकरीबन उसमें अंदाज़न कितना खर्च अगर आप इसका सही से ख्याल रखें? तकरीबन जो ना 18 से 20 हज़ार रुपये तक का इसके मेडिसिन का और दूध का खर्चा माहाना। और इसके इलाज का आपने बताया? इसके इलाज का तकरीबन 7 से 8 लाख तक का बताया। इसकी पहले सर्जरी होगी रीढ़ की हड्डी की, उसके बाद इसकी जैकेट का बताया। हमें वहाँ का लिख के दिया है, अपना क्लिफ्टन का ज़ियाउद्दीन अस्पताल है ना, वहाँ का लिख के दिया है। अच्छा। जीना वालों ने हमारे भर किया हमें। सही है। तो अभी जुनैद भाई ये 2 हैं मामलात। अगर कोई साहब अगर या तो डोनेट कर सकते हो, या फिर कोई इस तरह का कोई इदारा हो, कोई शख्सियत हो जो कि खुद
इलाज का ही ज़िम्मा उठा ले तो बेशक कैश ना दे, इलाज का ज़िम्मा उठा ले। और ये हमारा भाई, इसका आपने क्या नाम बताया, सॉरी? मीसम। बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि हम ये चाहते हैं कि मीसम की भी हालत कल को फुरकान जैसी ना हो, जो कि इस वक्त ज़ाहिर है कुछ भी करने के काबिल नहीं है। और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर इनका इस वक्त पे माहाना 18-20 हज़ार रुपये का खर्च है, अगर इसकी फिजियोथेरेपीज़ और दूध वगैरह का ख्याल सही से रखा जाए तो ये ठीक हो जाएगा वक्त के गुजरने के साथ साथ। ये आप लोगों से गुजारिश है कि मीसम की और फरमान की मदद करें। फरमान के इलाज का खर्च तकरीबन 8 लाख रुपए। फरमान बात करते हैं? फरमान साहब, हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आप कैसे हो? अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक हो? ठीक हूँ मैं। जबरदस्त बहन। फरमान भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें जी सर, एक दफा ये सब आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। थैंक यू कहते हैं सबको कहते हैं थैंक यू। थैंक यू। ये चीज ये बहन है माशाल्लाह इसकी। जी इनकी बहन हो ना जी। अच्छा, तो ये मैं चाहता हूँ एक दफ़ा आप भी अगर अपील करके जी फिर मैं बिल्कुल वसीम दिल से गुजारिश है, दिल की गहराई से मेरी अल्लाह से दरख्वास्त, अल्लाह से दुआ है और सब दोस्तों से दरख्वास्त और गुजारिश है। ये हमारे बच्चे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा इसकी अब छोटे की है कि ये छोटा मैसम जो है अभी इसकी तबीयत जो है इतनी ख़राब नहीं है। अगर अभी से इनके बच्चों के इलाज का कुछ हो जाए, आप हजरात ज़कात निकालते रहते हैं, सदक़े खैरात निकालते रहते हैं, उसमें ज़रूर इन बच्चों की मदद करिए। अभी ये बच्चे अगर ट्रीट हो जाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन तो ज़्यादा देर हो गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। वसीम, ये दूसरी जो हमारे साथ साहिबा आई हैं, जी आपका नाम क्या है? बल्कि मैं यहाँ से बैठ के आपसे पूछता हूँ, आपका नाम क्या है बताइए ज़रा। मेरा नाम शमीम। अच्छा शमीम साहबा, ज़रा अपने बारे में बताइए। हाँ, मेरी ये मुश्किलात है। जी ऊंचा बोलना ज़रा। हाँ, बेटियों की जहेज़ के लिए मैंने बोला है कि मेरी बेटियों की जहेज़ के लिए हो जाए। मैं मेहनत करती हूँ कि मेरे घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता, तो मैं बेटियों की शादी के लिए मैंने दरख्वास्त दी थी कि मेरी बेटियों की शादी हो जाए। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं कि मैं इनकी शादी करवा सकूँ। और आपकी टांग को क्या हुआ है? बड़े बुखार से बचपन से ही ऐसे, और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है 10 साल पहले। अच्छा। और मैं खुद ही मेहनत करती हूँ, मजदूरी करती हूँ, मैंने कभी भीख नहीं मांगी। मुझे अच्छा नहीं लगता। माशाल्लाह मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों के आगे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी मदद करें मेरी बेटियों की शादी के लिए। 2 बेटियाँ हैं? जी। कहाँ हैं? आई हैं आपके साथ? अच्छा, कौन कौन है? रुखसाना और हीरा। अच्छा माशाल्लाह। तो पढ़ती भी हो, पढ़ाई कर ली है? नहीं, पढ़ाई तो अभी मैंने छुड़वा दी कि अभी अच्छा। मैं इतना नहीं कर सकती। अच्छा, अभी ये आपकी बहन है साथ में? नहीं, ये मेरी दोस्त है। दोस्त हैं आपके? एक कॉल है वसीम, कॉल ले लें? जी जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों से दरख्वास्त है भाई कॉल करिए। ये मेरे नज़दीक ये दोनों फैमिलीज जो हैं आपके सदक़ात और खैरात की मुस्तहिक हैं। ये हमारे बच्चे बीमार हैं 2, इनकी बीमारी के लिए तकरीबन 7-8 लाख रुपए की ज़रूरत है। जितना भी कर सकें, कोई ऐसे इधर इदारा हो, कोई हमारे ऐसे कोई हमारी कोई इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर के इस तरह के इलाज होते हैं। ये जो इनके इस बच्चे के साथ ये जो हुआ है, ये बचपन से, मेरा मतलब है कि पैदाइश से ही ये डॉक्टर ने शुरू में ही बताया था माइक आपके बच्चे जो है ना, इसमें कैल्शियम की कमी है। अच्छा। इसका इलाज चलता रहा, लेकिन सही गाइड नहीं किया हमें ना, इसकी वजह से ये मुसलसल फिर कमज़ोर होता चला गया। हमने कई जगह मतलब इसको दिखाया, सबसे पहले जिना में दिखाया था। अच्छा। जिना से सिविल में भी दिखाया, इसको इंडस में भी दिखाया। लाहौर में एक बच्चों का हॉस्पिटल है, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, आप वहाँ ले जाके इन बच्चों को दिखाएं ज़रूर। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 5-6 लाख के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनका इलाज हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। आप वहाँ ज़रूर दिखाइए, बड़े एबल किस्म के डॉक्टर्स हैं वहाँ पर। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है जो घरों पर बैठे हैं, फ़ोन करिए। हमारी इस बहन को अपनी बच्चियों के जहेज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है। अगर 1 लाख रुपया भी जमा हो जाए, 50,000 रुपये का कर्ज़ा है इसके ऊपर। अच्छा, आपके कर्ज़े के लिए बल्कि 25-25 हज़ार रुपये का ऐलान हमारे भाई ने इनके लिए, दोनों के लिए, दोनों फैमिलीज़ के लिए 25,000 का आपके लिए, 25,000 का आपके लिए। जी। और आप मुझे क्या बता रही थी कि इससे पहले आप कहाँ आपने दिखाया है इनको?
اس سے پہلے جنا میں ان کا علاج ہوا ہے. اب جو دکھایا تھا ہم نے تو جنا میں دکھایا تھا, انہوں نے ریفر کیا ان کو ضیاء الدین میں. اچھا, کہ بچے کی نا بہت زیادہ ویک بھی بچہ ہے, اس کو چائلڈ اسپیشلسٹ آپ کے باقی بھی بچے ہیں, کل 5 بچے ہیں جو کہ ماشاءاللہ نارمل ہیں, وہ سب جاتے ہیں اسکول وغیرہ جاتے ہیں؟ تینوں اسکول جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ زبردست. 6 کے دیے انہوں نے, وہ 6 میں گئے. چلیے اچھی بات ہے کہ ان حالات میں بھی انہوں نے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ کسی بھی طریقے سے جاری رکھا ہوا ہے. ظاہر ہے یہ تو اسکول اس کو تو نہیں بھیج سکتے ہوں گے. دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میاں مجھے ٹھیک کر دو, میں اپنے پاؤں سے چل کے اسکول جاؤں گا انشاءاللہ. اور ساتھ ہی میں یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دوں, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہمارے یہ سارے مہمان آتے ہیں نیکی کے, اور ظاہر انسانیت کی خدمت کا, فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا عزم ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور احساس ٹرسٹ کا. کشمیر کا زلزلہ ہو, پاکستان میں سیلاب ہو, سوات کے IDPs کا مسئلہ ہو, KGN اور احساس نے ریلیف ورک میں ہمیشہ بھرپور انداز سے حصہ لیا ہے. یہ سفر جاری ہے خدمت کا, اور جو ہمارے جتنے بھی یہاں پر مہمان آتے ہیں جنید بھائی نیکی کے سیگمنٹ میں, ان کو 3 مہینے کا راشن بھی ہوتا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے. اور اس کے علاوہ فلک, شان, مہران, مولوی, صوفی اور گولڈن بناسپتی کوکنگ آئل اور کرشی کی جانب سے ان کے لیے کچھ گفٹ ہیمپر بھی ہوتے ہیں. یہ کچھ بچے ہیں جو کہ اپنے حوالے سے مدد کرنا چاہتے ہیں. ایک کالر بھی ہے میرے ساتھ موجود. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد ایاز بول رہا ہوں دوحہ سے. ایاز بھائی دوحہ سے, کیا مدد کر سکتے ہیں ایاز بھائی؟ یہ جو بچہ ہے اس کے لیے 1 لاکھ روپیہ ڈونیٹ کرنا چاہوں گا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت نوازش ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ ایاز بھائی. بس اگر اسی انداز کے ہمیں کچھ اور لوگ مل جائیں تو بس ہمارا کافی حد تک یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایک اور کالر بھی میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بفرزون سے بات کر رہی ہوں, اور یہ میں دونوں فیملیوں میں سے 10,000 ان لوگوں کو دینا چاہوں گی. بہت شکریہ, بہت نوازش. 10,000 روپے ماشاءاللہ ان دونوں فیملیز کے لیے, بہت شکریہ. یہ کچھ. وعلیکم السلام. جی جی تھینک یو بیٹا, بہت شکریہ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ بھائی. ہماری اس بہن کے لیے بہت سی تالیاں بجائیے. ماشاءاللہ 5,000 روپے دیے. ذرا ایک سیکنڈ دینا آپ مجھے, وہ پیسے دینا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ آپ کام کیا کرتی ہو؟ میں کروپنگ کا کام کرتی ہوں فیکٹری میں. کراپنگ کا کام کرتی ہو؟ اچھا دکھاؤ اپنی ٹانگ, دکھاؤ ذرا. ایک سیکنڈ دینا مجھے, میں آپ کو دوبارہ ٹانگ دکھاؤ ذرا اپنی, مجھے آگے کرو. اسی طرح جاتی ہو؟ یہ اس کے ہاتھ دیکھیے. اچھا یہ دیکھیے میرے, یہ دیکھیے اس کے ہاتھ دیکھیے ہماری بہن. اچھا کتنے عرصے سے کام کر رہی ہو؟ 10 سال. اس کو بولو. 10 سال ہو گئے. 10 سال سے کر رہی ہو؟ جب سے شوہر کا انتقال ہوا ہے؟ جی. پہلے شوہر کرتے تھے؟ جی. اچھا بچیوں کی کیا عمر ہے؟ میرے بچوں کی 17 سال عمر ہے. جڑواں ہیں دونوں. جڑواں ہیں؟ جی. 2 ہی بچی ہیں؟ جی. اچھا یہ ہماری بہن کی 2 بچیاں ہیں میرے دوستو. دیکھو ہم تو سڑکوں میں دیکھتے ہیں, بلکہ ابھی ہمیں بتا رہی تھی نا کہ اس نے کبھی بھی بھیک نہیں مانگی, اور ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کہ ہٹے کٹے گھوم رہے ہوتے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں, میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, یہ معاشرے کے ناسور ہیں, ہرگز ہرگز ان کو 1 روپیہ بھی نہ دیا کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی فرمائیے. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں سجاد بات کر رہا ہوں ہانگ کانگ سے. جی کہاں سے؟ ہانگ کانگ سے. اچھا آپ کیا ریاض بھائی آپ ہر دفعہ آپ ہانگ کانگ سے بات کر رہا ہوں. آپ ہر دفعہ جنید بھائی بات کریں. جی جنید بات کر رہا ہوں. جی جنید بھائی آپ سے ملاقات ہوئی تھی کولون مسجد میں ہانگ کانگ میں. اچھا جب کولون آئے تھے. بالکل میں دونوں فیملیز کے لیے 50,000 روپے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت نوازش. اچھا ٹھیک.
اچھا مجھے یہ بتائیے گا آپ جو اس کا کہہ رہی تھی فزیوتھراپیز اور یہ دودھ وغیرہ کا خرچہ ہے اس کا اندازاً مہینے کا خرچہ اس پر کتنا جاتا ہے؟ اتنا یہ ان کا 14-15 تک ہے, 14-15 ہزار تک جی, کیونکہ اس کا بھی چائلڈ اسپیشلسٹ سے علاج چل رہا ہے, میسم کا بھی نا, اس کے دماغ میں بھی MRI ہوئی ہے نا, تھوڑی ویکنیس آئی ہے MRI کے اندر کہ ان میں بھی تھوڑی پرابلم ہے. ٹھیک ہے, ہاں تو یہ کہ اس کا علاج ہو جائے گا. اس کا جو ماہانہ خرچہ ہے وہ صرف جن میں 15,000 کے قریب ہے, جو جس کی بنیاد پر اس کا باقاعدہ خیال رکھا جا سکے گا, اور یہ کل اس حالت میں خدا نخواستہ نہیں آئے گا تو اگر صرف اس حد تک بھی امداد ہو سکے, صرف 15,000 روپے اس کا ماہانہ خرچہ ہے, تو بہت ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے. مائک مانگ رہے ہیں آپ, مائک دے دو, یہ لیجیے مائک. ہاں جی, ہاں کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں. ٹھیک ہو؟ تالیاں بجاؤ. تالیاں بجاؤ بھائی, تالیاں بجائیں بھائی سب مل کے. یہ بات یہ کیا سناتا ہے یہ؟ نادے علی سناتا ہے. ہاں تالیاں بجائی سب نے. اچھا اور ایک اور گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس سیگمنٹ کے دوران آپ کے پاس نمبرز, ٹیلی فون نمبرز آتے رہتے ہیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جو ہاٹ لائن نمبرز ہیں وہی پریفرڈ نمبرز ہیں امداد کے لیے. تو آپ جو بھی ہمارے ساتھی ہیں 24 گھنٹے تک یہ لائنز کھلی رہتی ہیں, 24/7 اراؤنڈ یہ لائنز کھلی ہوتی ہیں. آپ ان نمبرز پہ کسی بھی وقت دن کے کسی بھی حصے میں کال کر کے امداد کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس سیگمنٹ کا وقت نشری تقاضوں کے باعث محدود ہوتا ہے, امداد کا نہیں ہوتا. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیلی فون لائنز پر آپ کسی بھی لمحے کال کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنی امداد رجسٹر کروا سکتے ہیں اور ہم سے پھر رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے ساری اپیل آپ سے کر دی ہے. ابھی اس وقت کے لیے ہم اس سیگمنٹ کو کرتے ہیں وائنڈ اپ, لیکن ہمارے اکاؤنٹ نمبرز, ہمارے ٹیلی فون نمبرز یہ سارے آپ کے پاس ہیں, اور یہ بچے اور ہماری وہ بہنیں جو جنید بھائی کے ساتھ موجود ہیں یہ سب آپ کی امداد کے منتظر ہیں. ایک وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اس سیگمنٹ کے ذریعے ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ذرا سی اپنی آڈینس کے ساتھ, جو بہت ہی ظاہر ہے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں اور بہت ہی ڈیسنسی کے ساتھ بڑے رسپیکٹفل انداز میں اس ساری نشریات میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں شروع سے لے کر آخر تک, بلکہ ہمارے پروگرام کے آغاز سے بھی بہت دیر پہلے یہ لوگ آ جاتے ہیں تاکہ ان کا سیٹنگ ارینجمنٹ ہو سکے. ذرا کچھ ان سے بھی گپ شپ کا ہمیں موقع مل جاتا ہے, کچھ سوال جواب ہو جاتے ہیں اس بہانے. چلے جی کچھ کرتے ہیں آغاز, چونکہ وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. المیرا کے جوڑے کے کرتے ہیں سوال کا آغاز. اس مشہور و معروف مسلمان سائنسدان کا نام بتائیے جو حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. آپ بتائیں گے؟ بتائیے. پوچھ کے بتا دیں, مشورے کی اجازت ہے آپ کو, آپ خاص مہمان ہیں, آپ کو ہر مشورے کی اجازت ہے. نہیں, غلط. اور بتائیں. ہاں یہ سن کے بتا دیں. اچھا اچھا, نہیں جواب ہے ان کا درست, لیکن میں ایک یہ گفٹ ہیمپر دینا چاہتا ہوں انہیں بھی اپنی طرف سے. یہ گابا کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کی خدمت میں, لیکن صحیح جواب وہ ہے جو آپ دے رہے ہیں. بتائیے. جابر بن حیان, بالکل ٹھیک. المیرا کا جوڑا دیجیے جی. اچھا جی, یہ شعر تو مکمل کریں ذرا. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا. ہاں جی, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. واہ, دیجیے جناب. کیوں موبائل دیجیے انہیں. کیوں موبائل کا سوال تھا. چلیں جی, کیوں موبائل کا اگلا سوال کیا کہنے, شعر سن لیں ایک اور, کوئی ایک اچھا تھا شعر سنا دیں مجھے. سوال بھی پوچھیں گے, ایک شعر پہ کیوں موبائل دیں گے. 3 شعر سنیں گے, 3 جو سب سے اچھا ہوگا اس پہ کیوں موبائل دیں گے. چلیں جی سنائیں. سبق پھر پر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت. ایک منٹ پہلے بتائیں اس میں اتنا غصہ کس بات کا ہے, مطلب کیا. ہاں اب بتائیں. سبق پھر پر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. واہ, ایک شعر ہو گیا. یہ دوسرا شعر آگے والا سن لیں. ہاں جی بتائیں. میں نے جب لکھنا سیکھا تھا, میں نے شعر تو سنا ہے. شعر تو سنا. اچھا مجھے لگا بات کر رہی ہیں مجھ سے.
میں نے لکھنا سیکھا تھا, پھر میں بڑی ہو گئی, اس کے بعد میں نے کہا میں نے جب لکھنا سیکھا تھا سب سے پہلے تیرا نام لکھا تھا. نہیں وہ تو بہت مقدس نام ہے, لیکن شعر تو سنا دیں بھائی. یہ شعر ہو گیا ہے بس, شعر ختم ہو گیا. سب ایک دفعہ داد دے دیں, سب کہیں واہ واہ واہ. یہ شعر ختم ہو گیا بس. ہوتے نا کچھ لطیفے جن کی بات بتانا پڑتا ہے کہ ختم ہو گیا, ہنس لو. یہ شعر بہت اچھا ہے لیکن ادائیگی میں مزہ نہیں آیا. شعر تو بہت اچھا ہے. ہاں جی. مجھ پر کوئی مصیبت آنے نہیں دیتی, اچھا. مجھ پر کوئی مصیبت آنے نہیں دیتی, میری ماں کی دعاؤں نے آسمان کو روکے رکھا ہے. ٹھیک ہے, ایک شعر اور سنتے ہیں. چلے بھائی ایک شعر آپ سنائیں. چلے جی. اب تک جو ہے وہ پہلے کس سے سنایا تھا سب سے پہلے؟ ہاں اب تک یہ شعر اچھا ہے سب سے. ہاں. تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا, میری سانسوں میں تحلیل ہے خوشبو تیری. واہ یہ بھی اچھا ہے. چلے بھائی. اچھا بھائی اب آپ لوگ بتائیں, میرے خیال میرا ووٹ تو بہرحال ان کے حق میں. یہ ٹھیک ہے زیادہ تر ووٹ انہیں کے حق میں, آڈینس کا بھی ووٹ ان کے حق میں. چلے جی. کیوں موبائل ذرا جلدی سے کچھ سوالات بھی کر لیتے ہیں. ہیں عوام آپ کے حق میں نہیں ہے, میں کیا کروں بھائی. عوام آپ کے خلاف ہو گئی ہے, یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ. اچھا بھائی لیفٹیننٹ کرنل, اس کی اسپیلنگ بتائیں مجھے. لیفٹیننٹ کرنل کی بتائیں جی. ہاں بھائی بتائیں. LIUTENTENTKERNAL ہیں کیا؟ کرنل. دوبارہ. LIUTENT کیا ENT اسپیشلسٹ کیا ہو گیا؟ LIU. ہاں LIU نہیں, غلط ہو گیا. ہاں بھائی بتائیں. لیفٹیننٹ کرنل کی اسپیلنگ بتائیں. LEFTEDCORNEL. ہاں بات ہی ختم ہو گئی. یہ اتنا آسان ہوتا تو میں سوال کرتا. LEFTENT ختم. چلو ہاں بھائی بتائیں. اچھا چلو بھائی بتائیں. LETU. LET نہیں ہے. بتائیں. چلے کرنل کی اسپیلنگ بتا دیں سر, چھوڑے یار اور آسان کر دیا. CORNEL کتنا آسان ہے. کافرے نون لام. نہیں انگریزی میں کیا ہو گیا. کافرے نون لام. بتاؤ. ہائے رے. LEPH پی کہاں سے آ گیا اس میں؟ لیفٹیننٹ. تو لیفٹیننٹ میں پی کہاں سے آ گیا؟ چھوڑے یار. میری داستان حسرت وہ سنا کے روئے. بتائیں. چلیں. میری داستان حسرت وہ سنا کے روئے. کیوں موبائل مائک ہاں جی. آزما کے روئے. دوبارہ بتائیں. مجھے آزمانے والے مجھے آزما ماں کے روئے. آزما کے روئے. نہیں یہ آزمایا کتنی مرتبہ ہے؟ مجھے آزمانے میری داستان حسرت وہ سنا کے روئے, مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. نہیں اتنا نہیں آزمایا, 2 دفعہ آپ آزما رہی ہیں, 1 دفعہ ہے. اب بتائیں. میری داستان حسرت وہ سنا کے روئے, مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. آزما کے روئے. دیجیے آپ کی موبائل دیجیے. اچھا بھائی ذرا کچھ دوست آ جائیں میرے ساتھ گفٹ ہیمپرز والے, تاکہ پھر ہم جلدی سے آگے بھی جائیں. یہ J ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر ذرا پہلے پیچھے دیجیے, جو ہماری بہن بیٹھی ہیں پیچھے ان کو دیجیے. اور یہ گابا نیشنل کا گفٹ ہیمپر ہے ان بچوں کے لیے, یہ ہے آپ کی خدمت میں. یہ گابا نیشنل کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کی خدمت میں, اور یہ ہے آپ کے لیے. یہ کچھ کرشی کے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ کے لیے. تھینک یو سر, ویلکم. اور یہ میں چاہتا ہوں جاتے ہوئے برج پاور کا ایک جوسر ہے آپ کی خدمت میں. ذرا 1-2 سوالات ہم یہاں کر لیں, اس کے بعد جاتے ہیں اوپر. چلے جی بتائیں. سنت موقدہ کسے کہا جاتا ہے بتا دیں. سنت موقدہ کسے کہا جاتا ہے؟ دیجیے مائک دیجیے انہیں. ہاں جی بتائیں. وہ سنت جسے کرنا ضروری ہو. وہ سنت جسے کرنا ضروری ہو, یا وہ سنت جو تواتر کے ساتھ ادا کی گئی ہو. ٹھیک ہے چلیں دے دیں. کیوں موبائل دے دیں بھائی نے. اور اسلامی تالیاں نہیں بجا رہے اوپر والے, پھر میں نے اوپر میں کس طرح ہوں. اور اسلامی اعتبار سے دار الہجرت کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ اسلامی اعتبار سے دار الہجرت کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ ان کو دیں بھائی. بتائیں جی. حبشہ کو. نہیں غلط, ان کو دیں. بغداد کو نہیں. آخری چانس. بتائیں بھائی, بتائیں. کسی کو بھی دے دیں. ان کو دے دیں. ہاں چلیں آپ بتائیں. مدینہ منورہ کو کہا جاتا ہے. دیجیے نا کیوں موبائل, اور آئیے میرے ساتھ اوپر ذرا جلدی سے. اچھا جی میرا پاؤں مائک کی تاروں میں پھنس گیا. ہاں پاکستان کے وزیر داخلہ کا نام کیا ہے؟
तो ऐसे ही मैंने ब्रिज पावर के जूसर का एक सवाल पूछ लिया, कितने सवाल का जवाब दोगी तुम? हैं? शेर सुनाएंगी? वजीर दाखिला का नाम नहीं बताऊंगी, पहले नाम बताएं फिर शेर सुनाएंगे। हैं? ममनून हुसैन, पाकिस्तान के वजीर दाखिला ममनून हुसैन है। दाद नहीं देंगे आप लोग? नहीं, जोर से आवाज नहीं आ रही मुझे। पाकिस्तान के वजीर दाखिला ममनून हुसैन हैं? शेर सुनाने दे। नहीं, पहले नाम बताएं से। वजीर दाखिला हाँ, इसहाक डार। आप लोग पता ही नहीं कुछ यार, ये तो वजीर खजाना है। सवाल क्या था मेरा? सवाल ही भूल गया मैं। क्या सवाल था मेरा? हाँ, वजीर दाखिला कौन है बताएं? चौधरी निसार। हाँ, हाँ, आप दोनों कौन है आपस में? हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ में फड्डा पड़ गया वजीर दाखिला पे। तय करो भाई कौन? चौधरी निसार। कोई एक किसी को कन्विंस करे अब। चौधरी निसार। मान गई? इतने जल्दी मान जाती हैं आप इतने जल्दी मान जाती है ब्रिज पावर का जूसर देने में। पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं चौधरी निसार। उनकी मुलाकात हुई है आज अमेरिका के सफीर से। पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर है, अमेरिकी सफीर का नाम बताएं। हाँ जी, ये ब्रिज पावर का जूसर आपका। अमेरिकी सफीर का नाम बताएं। हैं? आप बता दें। वसीम हमसे तो पूछ ही नहीं रहे, मैंने माइक दे दिया, जवाब नहीं आता। पहले वाला अमेरिकी सफीर का नाम बताएं। पाकिस्तान में कौन है? जॉन कैरी। किसने कहा? क्यों कहा? जब है नहीं तो क्यों कहा? जॉन कैरी नहीं है भाई, बताएं। टाइम मुझे बताइएगा कितना रह गया। हाँ जी, बस। हाँ, इनको दीजिए भाई। रिचर्ड ऑल्सन। वाह, दीजिए। क्यों मोबाइल दीजिए भाई ने। चले भाई शेर सुनाए, फिर मैं वहां जा रहा हूँ। सुनाए, चलें शेर सुनाना है इनको। इस्लाम की चीखें सुनती हूँ, खामोश गुजर जाती हूँ। कहने को हूँ मुसलमान मगर कहते हुए घबराती हूँ। आबाद हुई इशरत गाहें, वीरान मसाजिद रोती हैं। तारीख़ फिजा पे मौसीकी पामाल अजानें होती हैं। उफ, कितने गुनाहों के हाथों हम दीनी बुनियादें ढाते हैं। कब खत्म होगा? खत्म ही नहीं हो रहा शेर। बहुत है। खत्म हो गया? ओ भाई ने दो ब्रिज पावर का जूसर दो भाई, खत्म ही नहीं हो रहा था शेर। क्यों मोबाइल देते हैं? क्यों मोबाइल यहाँ वालों को भी तो देना है मैंने। चले जी, ब्रिज पावर के जूसर का सवाल। रूहुल अमीन से मुराद है हजरत जिब्राइल। रूहुल कुद्स से क्या मुराद है? रूहुल कुद्स किसे कहा जाता है? रूहुल अमीन कहा जाता है हजरत जिब्राइल को। रूहुल कुद्स किसे कहा जाता है जनाब? अच्छा, मैं आपसे लेता हूँ, बताइए बताइए जनाब। सुलेमान अलैहिस्सलाम। नहीं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। चले जी, बताएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ही कहा जाता है। दीजिए जनाब ने। चले जी, अभी इन्होंने पाकिस्तान के सदर का नाम ले लिया था किसी ने, ममनून हुसैन का। वजीर दाखिला बना दिया था उनको। फिर तो आप मुझे बताएं, आप में से किस किसने इस दफा इलेक्शन में ममनून हुसैन साहब को वोट दिया था? बताएं, वो हाथ खड़ा करें। ममनून हुसैन साहब को वोट किस किसने दिया था? एक इन्होंने दिया था भाई, एक इन्होंने दिया था, और है नहीं, पता ही नहीं आपको यार। इन दोनों ने दिया था। मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ भाई। कौन से पोलिंग स्टेशन में वोट था आपका? क्या था? ये हमारे न्यू कराची का पोलिंग स्टेशन है। न्यू कराची में मैंने ममनून खुद कास्ट किया था अपने हाथों से। आपने ममनून हुसैन के नाम पे जी ठप्पा मारा? बिल्कुल ठप्पा मारा। इंतखाबी निशान क्या था उनका? उनका इंतखाबी निशान था ममनून हुसैन। जब होगा ही नहीं तो मैं यही बनाऊंगा भाई। कैसे दे दी? ये पकड़ो इलेक्शन कमीशन वालों, ये जो होते हैं ना एक एक नाम के 35-35 ठप्पे, वो इस तरह के लोग लगाते हैं। इनको लगा दो बस, वो लगा देते हैं। ममनून हुसैन, आपने किसको वोट दिया था? ममनून हुसैन को आपने वोट दिया था? नहीं सर, नहीं। क्यों नहीं दिया था? वो तो वो कौमी असम्बली के जो मेंबर होते हैं वो। भाई सदर पाकिस्तान का जो इंतखाब होता है उसमें लोग वोट नहीं डालते हैं। कौन वोट डालता है बताएं? ये सवाल था असल। आपने तो इसी में फंसा दिया मुझे। वो न्यू कराची में ममनून हुसैन को वोट डालकर आ गए। सब मिलकर इनके लिए कह देगा वाह 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 वाह। न्यू कराची में ममनून हुसैन साहब को वोट डाल दिया उन्होंने। कैसे डाल दिया वोट बताएं भाई? जो सदर पाकिस्तान होता है उसका हल्का इंतखाब क्या होता है? उनको कौन कौन वोट डाल के सदर पाकिस्तान बनाता है? ओके, 3 मिनट रह गए। कौमी असेंबली के मेंबर। कौमी असेंबली के मेंबर्स बस, और सेनेट के मेंबर। आपने मदद कर दी, उन्हें आपसे जवाब पूछ लेता मैं। हाँ बता दें। पाकिस्तान का पार्लियामान उन्हें वोट देता है, और पार्लियामान से मुराद है ऐवान ज़ेरी, ऐवान बाला, यानी कि कौमी असेंबली और सेनेट। चलें, क्यों मोबाइल हो गया आपका? चले जी। अच्छा, आपने माल्टा खाते हुए तो देखा होगा लोगों को। वो कौन सा माल्टा है जहां लोग जिसको लोग खा नहीं सकते बल्कि रहते हैं? ये बताएं। ये सवाल किसका है भाई? कुछ और है हमारे पास? अच्छा भाई, क्यों मोबाइल का सवाल है ये? बताएं जी। हाँ, माल्टा एक मुल्क का नाम है। कहाँ है ये मुल्क? सिंध में? भारत में? नो। भारत, अफ्रीका या सूडान? हाँ बताएं। सूडान में से। सूडान में? सूडान मुल्क है?
بتائیں بتائیں کہاں ہے, کون سا ملک ہے؟ مالٹا تو شہر کا نام ہے سر, مالٹا شہر کا نام ہے. میں لیتا ہوں آپ سے. جی جی پکی بات ہے. جی جی چلے دیجیے نے کیوں موبائل دے دیجیے نے. سوری میں ذرا جذبات میں آ گیا, سوری. اچھا جی یہ مجھے بتائیں, اقوام متحدہ کچھ گفٹ ہیمپرز ہمارے پاس جاتے ہوئے آخر 2 منٹ میں, اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا نام بتائیے مجھے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا نام بتائیں. کوفی عنان. دوبارہ بتائیں. کوفی عنان. بانکی مون وسیم بھائی, میں بانکی مون کوفی عنان صاحب کا تھے, کوفی عنان صاحب کا تھے, باقی مون ہم کے. یہ کیا کیا آپ نے؟ تھوڑی غلطی, کنفیوز ہو گیا تھا. کس نے کیا آپ کو کنفیوز؟ انہوں نے کیا تھا, میرے پیچھے لگے ہوئے تھے. اس کو کہہ رہا باقی میں جلدی میرے کوفی عنان بھائی آپ دونوں بھائی آپ کی سنتے نہیں ہیں بات. اب کس کا جواب صحیح ہے؟ دونوں کا ہی صحیح ہے. میں سب کا بتا رہا ہوں, یہ موجودہ بتا رہے ہیں. میں نے کون سا پوچھا تھا؟ آپ نے سب کا ہی پوچھا تھا. میں نے سابقہ نہیں پوچھا تھا بھائی, میں نے موجودہ پوچھا تھا. یہ میٹ 1 کے اور یہ فرسٹ اسٹیپ کے واؤچرز ہیں آپ دونوں بھائیوں کے لیے. چلے جناب, آخری میں شان مغلیہ کے کچھ واؤچرز ہیں اور لال قلعہ کے واؤچرز ہیں. چلے جناب بتائیے, فاٹا سے مراد کیا ہے؟ FATA. فاٹا. فاٹا. ہاں ان کو دو مائک. ہاں بھائی فاٹا. سٹی. الیکٹریسٹی. الیکٹریسٹی انسٹیٹیوٹ ہے, الیکٹریسٹی کے انسٹیٹیوٹ کو کہتے ہیں فاٹا. الیکٹریسٹی کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ اس کو کہتے ہیں فاٹا. کیا کون ہے بھائی, کیا ہو گیا؟ فاٹا. FATA. بتائیں ان کو نا مائک جلدی سے, 1 منٹ رہ گیا آخری. فاٹا الیکٹریسٹی کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ ہے. فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز. فیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز. یہ لیجیے جناب, یہ گفٹ ہیمپر دن تک پہنچائیے جناب. اچھا جی یہ تو پہنچا دے, تالیاں بجا دے بھائی ان کے لیے, انہوں نے انعام جیتا ہے. اور 30 سیکنڈ میں بتائیں مجھے کہ پاٹا سے کیا مراد ہے؟ PATA. یہ ST کے جوسر کا سوال ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. ہاں پاکستان ٹریولنگ کیا؟ پاکستان ٹریولنگ اتھارٹی. پاٹا PATA ہے. P سے پاکستان, A سے کیا ہے؟ A سے کیا ہے؟ پاکستان ایئر ٹریولنگ اتھارٹی. پاکستان ایئر ٹریولنگ اتھارٹی اپنی طرف سے بنا دیا انہوں نے ابھی ہاتھ کیا. پاٹا سے کیا مراد ہے؟ پاٹا. وقت ختم ہو گیا بھائی. پاٹا سے کیا مراد ہے بتائیں. ہاں پاٹا. ہاں نہیں, پاٹا سے مراد بتائے گا کوئی نہیں بتا رہا بھائی. چلیں آخر میں ان سے شعر سن لیں بریک پہ جاتے ہوئے. سنائیں جلدی, سنائیں جلدی, ٹائم ختم ہو گیا. میں بھی جانتی ہوں جنت کی حقیقت. ہنس کیوں رہے ہو؟ یہ ہنس نہیں آپ کے برابر. آپ بتائیں شعر سنائیں. میں بھی جانتی ہوں جنت کی حقیقت, لیکن لیکن دل بنانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے. پتہ نہیں کیا ہے بھائی. یہ ST کا جوسر دے دیں بھائی, مہربانی کریں. اچھا جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر, اور ہمارے آج کے جو نیکی کے جو مہمان ہیں, جو ہمارے نعیم بھائی آج یہاں پر تشریف لائے تھے, ہمارے نیکی کے 2 مہمان تشریف لائے تھے, ان نیکی کے مہمانوں کے لیے ریٹو کی جانب سے ایک جنریٹر کا بھی تحفہ ہے ہمارے آج کے نیکی کے مہمانوں کے لیے, اور یہ کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ ہے جاتے ہوئے آپ لوگوں کی خدمت میں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ابھی ہمارے مزید سیگمنٹس ہیں, مداوا, شان علم اور دیگر سیگمنٹس. ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سیگمنٹ عالم اور عالم کا. رمضان المبارک بس اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. 2 تاخراتیں تو نکل ہی گئی ہیں, ایک آج ہوگی انشاءاللہ رات کے وقت. بہت سارے ٹویٹس اور بہت سارے میسیجز آپ کے ہمیں آتے رہتے ہیں, اور آپ کی جو پسندیدگی ہے اس سیگمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ سوال و جوابات ہیں, جو آپ کے سوال ہوتے ہیں اور ہمارے علماء کے جوابات ہوتے ہیں. اور میں رمضان المبارک کی برکت سے میں یہ بات اور بھی عرض کر دوں کہ اس میں ہمیں بیٹھ کر اپنے علماء کے ساتھ ان کی نشست و برخاست ملتی ہے. بے شمار علوم ہمارے اوپر کھلتے ہیں, بہت ساری باتیں, مسائل جن کا تعلق ہماری روزانہ کی زندگی سے ہوتا ہے, ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے جو ہم آگے استعمال کرتے ہیں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ایک سیگمنٹ میں آپ ہمارے ساتھ رہا کرتے ہیں. ہم نے اس کا ٹائم بھی بڑھا دیا ہے, آپ کے سوالات بھی ہیں, اور اب ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہر اس آسپیکٹ کو ٹچ کیا جائے جو ہماری زندگیوں سے تعلق رکھتا ہے روزمرہ کی. وسیم بھائی اس وقت ہماری آڈینس کے ساتھ ہیں. وسیم بھائی آپ کے سوالات
اور ان حضرات کے جوابات. صحیح. اجازت ہو تو میں ہمارا جو ٹویٹر آئی ڈی ہے WASEEMBADAMI اس پر آنے والے ایک سوال سے کر لیتا ہوں آغاز وسیم مدامی سے. نکاح سے متعلق ہے جو کچھ جدید ذرائع ہیں, ایک تو ٹیلی فون اور دوسرا اسکائپ کے حوالے سے سوال ہے کہ کیا ان دو ذرائع کے ذریعے نکاح ہو سکتا ہے؟ دونوں مسالک کی انہوں نے رائے پوچھی ہے اس پر. مفتی محمد اکمل صاحب. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ حنفی کی روح سے جس محفل اور مجلس میں نکاح ہو رہا ہے, ایجاب و قبول بھی اسی مجلس میں ضروری ہے اور گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے, اور یہ جو فریقین ہیں اسی مجلس میں ہوں. اب اسکائپ پہ ہے یا کسی اور ذریعے سے کر رہے ہیں, ٹیلی فون پہ جیسے نکاح ہے, تو اس میں دونوں ایک تو دور دور ہوتے ہیں, اور اگر یوں کیا جائے کہ ایک طرف گواہ بٹھا لیے جائیں, لڑکی کی آواز آ رہی ہے یا لڑکے کی آواز یا ویڈیو چیٹ ہو رہی ہے, اس میں بھی ایجاب و قبول ایک مجلس و محفل میں نہ ہوا, مکان تبدیل ہو گیا. اچھا. اس کی جوازی صورت یہ ہوگی کہ لڑکا جیسے UK میں مثال کے طور پہ وہ یہاں کسی کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دے. ٹھیک. وکیل بنانے کے لیے گواہ ہونا یا ایک مجلس میں ہونا ضروری نہیں. ٹھیک. اب وہ وکیل جو ہے وہ دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکی سے اقرار کروائے. مطلب یوں کہے کہ میرے موکل نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں آپ کا نکاح آپ سے اتنے حق مہر کے عوض میں کر دوں, کہ آپ اسے قبول کرتی ہیں, یا میں نے کیا آپ نے قبول کیا. ابھی جو یہ وکیل کہہ رہا ہے یہ ایجاب ہے, لڑکی جو کہہ رہی ہے قبول ہے, اور دو گواہ بھی اسی مجلس میں موجود ہیں, یہ نکاح درست ہوگا. یہ نکاح ہو سکتا ہے الحمدللہ. جی. فقہ جعفریہ کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ جعفریہ کے مطابق دونوں لڑکا لڑکی کا ایک ہی مکان میں اور ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری نہیں ہے, اس اعتبار سے کہ جس کو ہم ظاہری طور پر ایک مجلس کہتے ہیں, جیسے اسکائپ پر بھی اگر کیا جا رہا ہے یا ٹیلی فون کے ذریعے بھی کیا جا رہا ہے, اور جانتے ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں ہم اسی سے نکاح کر رہے ہیں, تو یہ آپس میں فون کے ذریعے بھی اور اسکائپ کے ذریعے بھی نکاح کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر وکیل موجود ہیں تو یہ دونوں چاہے ممکن ہے کہ ایک دبئی کے اندر ہو ایک امریکہ کے اندر ہو, لیکن وکیل ایک جگہ پر موجود ہے کراچی کے اندر, اور دونوں کی طرف سے وکالت لی ہوئی اور دونوں ایک سیگا پڑھتے ہیں اور ایجاب اور قبول ہو جاتا ہے, تب بھی نکاح ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. نکاح ہو سکتا ہے. اسی میں ایک ضمنی سوال آیا تھا تھوڑے دن پہلے, پھر میں آڈینس طرف جاؤں کہ کیا, اب مجھے نہیں معلوم کس کانٹیکس میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا کوئی ایک بھی ایسی صورت ہے نکاح میں جو کہ گواہوں کی عدم موجودگی میں بھی جو ہو پائے, اس کی تو ایسی اور کوئی صورت نہیں ہے گواہوں کی عدم موجودگی میں. کچھ اس طرح کا سوال تھا کہ جناب تو ایجاب و قبول کا معاملہ ہے تو صرف دو فریقین کا ہونا, ایسی تو کوئی صورت نہیں ہے. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کی موجودگی کو شرط قرار دیا. گواہوں کے بغیر جو نکاح کیا جائے گا وہ نکاح فاسد کہلاتا ہے. اچھا. نکاح صحیح گواہوں کی موجودگی میں. فقہ جعفریہ کے مطابق احادیث کی روشنی میں گواہوں کا ہونا فرض اور واجب نہیں ہے. ٹھیک. موجود ہو تو اچھی بات ہے, لیکن واجب نہیں ہے. گواہوں کے بغیر بھی اگر نکاح پڑھ لیا گیا ہے, دو وکیل آپس میں پڑھ رہے ہیں یا لڑکا اور لڑکی آپس میں, لیکن عربی زبان میں سیگا ہونا ضروری ہے. اگر ایجاب اور قبول ہو گیا ہے تو پھر یہ نکاح صحیح مان لیا, صحیح مانا جائے گا. ٹھیک. اب ذرا آڈینس کی سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. جی جی مفتی صاحب, ہیلو مفتی صاحب السلام علیکم. اور جنید بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا بچہ جیسے روزے تو پورے رکھتا ہے, لیکن وہ اگر کھڑوں کی کر لیں گے تھوڑی زحمت ہوگی, لیکن تاکہ ہمارے ویورز بھی اور علماء بھی آپ کو دیکھ پائیں, یہ ذرا سی زحمت کیجیے گا. سوال بچہ ہے 16 سال کا, وہ مطلب روزے تو پورے رکھتا ہے اور نماز مطلب پابندی سے نہیں پڑھتا, لیکن قرآن پاک کی تلاوت وہ بالکل بھی نہیں کرتا, نہ عام دنوں میں اور نہ ہی رمضان میں. تو اس سے ہم کتنی سختی برتنے کا حکم ہے, ہم کتنی سختی برت سکتے ہیں اس بچے کے ساتھ؟ ٹھیک. دیکھیں, شریعت نے اعمال میں کچھ کیٹیگریز بنائی ہیں. فرض ہیں, واجب ہیں, سنت موقدہ, پھر غیر موقدہ, پھر مستحب, پھر مباح ہے. تو جو سختی کا حکم ہے شریعت کی طرف سے وہ پہلے 3 درجوں میں ہوتا ہے. فرض میں سب سے زیادہ, واجب میں اس سے کم, سنت موقدہ میں اس سے کم. پھر اس سے نیچے والوں میں تو سختی کا حکم ہے ہی نہیں, اس میں پیار سے نرمی ہے اور ترغیب ہے. اب روزہ فرض ہے, نماز فرض ہے, اس میں بہن کو تشویش, روزہ تو رکھ ہی رہا ہے, نماز میں تشویش اتنی نہیں ہے جتنی قرآن پاک کی تلاوت میں ہے. حالانکہ تلاوت قرآن پاک درجہ استحباب میں آتی ہے, مستحب ہے, اس میں سختی کی ضرورت نہیں ہے, پیار اور نرمی سے کہیں. لیکن نماز کے بارے میں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہونے کے باوجود یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو, اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. یعنی اس میں والدین کی طرف سے نرمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کہلائے گی اور گنہگار ہوں گے, اس میں سختی ہونی چاہیے. یہ فقہ جعفریہ کے مطابق صرف ایک جملے کی میں اپنے فقہ حساب سے اصلاح کر دوں, وہ یہ ہے کہ بچے کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ کسی بھی شخص کو کسی بھی واجب کے لیے, حرام کے لیے مارنے کی اجازت نہیں ہے, سوائے یہ کہ کسی بڑے فساد یا فتنے کا سبب بنے.
تو بچے کے لیے یہی احادیث کے اندر جس طریقے مفتی صاحب نے بیان فرمایا آیا ہے کہ 7 برس سے اپنے بچے کو نماز، روزے اور دوسری عبادات کی طرف ترغیب دلاؤ، اور یہ آہستہ سے ترغیب دلاتے جاؤ، لیکن تمہارے لہجے میں ممکن ہے کہ کبھی سختی آ جائے، ڈانٹ آ جائے، لیکن ہاتھ سے اسے مارنے کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہے۔ یہ خاتون ہیں جن کے ساتھ ایک مسئلہ درپیش ہے، جی اس متعلق سوال کرنا چاہتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مائک اوپر کریں سر بہن کا آپریشن ہوا ہے، مائک اوپر کریں۔ بہن کا آپریشن ہوا ہے، ٹھیک، وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں کرسی پہ، تو کوئی کہتے ہیں جان ماز بچھانا ضروری ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور ایک میرا بھی سوال ہے، میرے درد ہے گھٹنوں میں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں، کبھی میں سجدہ پورا کرتی ہوں اور کبھی میں آدھا کرتی ہوں درد کی وجہ سے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ میری نماز صحیح ہے؟ ٹھیک۔ جی ہاں، یہ کرسی پہ نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز وغیرہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جس طریقے سے غیر شریعت کو غیر شریعت قرار دینا گناہ ہوتا ہے، ایسے ہی جس کو شریعت نے لازم ملزوم قرار نہیں دیا اسے شریعت بنانے کی کوشش بھی قابل گریف جرم ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر سوچے سمجھے، انہوں نے کچھ ان کو علم نہیں ہوتا، قرآن میں تو ایسے آیا ہے آپ ایسا کر رہے ہیں، حدیث میں تو یہ آیا، اب ان سے پوچھ لے کون سی آیت میں کون سی حدیث میں، تو کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ اس طرح کرنا یہ گناہ ہے، اور نبی کریم نے سختی سے اس کو منع فرمایا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ عجیب۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہر چیز کے اندر، خصوصاً جب آپ نے دیکھا ہوگا جنازے ہوتے ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جو پرانے بزرگ ہوتے ہیں لیکن ہوتے کم علم میں، وہ آ کے انسٹرکشنز دینا شروع کر دیتے ہیں، یوں کرو، یوں کر لو، یوں کر لو۔ اب اس میں بعض اوقات گناہ کی صورت بھی ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں مردے کو کے ناخن یا بال نہیں کاٹ سکتے، وہ کہتے ہیں جسم کی صفائی کریں، یہ مکروہ تحریمی حرام کے نزدیک ہے، اور اس طریقے سے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں جب تک علماء سے اس کی تصدیق نہ کروا لی جائے، شریعت بنا کے کسی کے سامنے پیش نہ کریں۔ دوسرے اگر یہ بہن کے گھٹنوں میں درد ہے، یہ فرما رہی ہیں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، تو اس میں رکوع کے لیے تھوڑا سا کم جھکیں گے، سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھکنے کا تصور ہے۔ اس میں آدھا سجدہ یہ کیا تصور کر رہی ہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن اشارے سے جب پڑھ رہی ہیں تو رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکیں اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھک لیں، تو ان کا سجدہ کمپلیٹ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ ایسے اس میں ذرا سا یہ بات میں عرض کر دوں کہ اگر پیروں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، تو کبھی کبھار انسان ہی کہتا ہے کہ گھٹنوں میں درد ہے اس لیے میں نماز کے لیے کھڑی نہیں رہ سکتی، لیکن اگر پروگرام میں کہیں شرکت کرنا ہو، شادی کی تقریب ہو، مسجد تک جانا ہو، محفلوں میں جانا ہو، تو وہاں آسانی سے انسان چلتا پھرتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو نماز یہ اہم ترین عبادت ہے، اس میں اگر کھڑا رہ سکتا ہے انسان صرف اتنی حد تک ہی صحیح کہ تکبیرۃ الاحرام کرے اور اس کے بعد نماز کا آغاز کرے، تو اتنی حد تک بھی کھڑا رہنا ضروری ہوگا، اور اگر الحم پڑھ سکتا ہے تو الحم کی حد تک کھڑا رہنا ضروری ہوگا، اور مختصر ترین سورہ پڑھ سکتا ہے جو الحم کے بعد ہو، اتنی حد تک کھڑا رہنا ضروری ہوگا۔ اور پھر کھڑے رہنے کے اندر بھی فقہاء نے فرمایا ہے کہ ویسے تو نارمل حالت کے اندر انسان ٹیک لگا کے کھڑا نہیں رہ سکتا، لیکن اگر کسی کے پیروں میں تکلیف ہے تو وہ سہارا لے کر بھی کھڑا رہنا چاہے تو کھڑا رہ سکتا ہے، اور کھڑے رہنا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنے پیر کو ایک پیر اٹھا کر رکھے جس پیر میں مثلا زیادہ تکلیف ہے، اگر اس طریقے سے کھڑا رہنا ممکن ہے تو اس طریقے سے کھڑا رہنا ضروری ہوگا۔ تو کھڑے رہنے کی جتنی صورتیں ہیں ان سب کو اپلائی کرتے ہوئے اگر کھڑا رہنا ممکن ہے تو کھڑے رہ کے نماز پڑھیں گے، اور کسی طریقے سے کھڑا رہنا ممکن نہیں ہے تو جس طریقے سے مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، اور رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکیں گے اور سجدے کے لیے زیادہ جھکیں گے، اس طریقے سے نماز ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ کہ کرسی پہ بیٹھنا اس صورت میں جائز ہوگا کہ جب زمین پہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکتے ہوں۔ اگر زمین پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو زمین پہ بیٹھ کر ان کو رکوع سجدہ کرنا ہوگا۔ ایسے کچھ آپ فرمانا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے جی ہاں ٹھیک ہے، بس انہوں نے چونکہ صورت گھٹنوں کے درد کے ساتھ بیان کی تھی، بیٹھ کے پڑھتی ہے، میں نے اسی کو لیا وقت کی کمی کی بنا پہ، لیکن تفصیل بھی گھٹنوں، ہاں ٹھیک، وہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ گھٹنوں کی درد کی وجہ سے اگر کوئی کرسی پہ بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے نا، تب تو ٹھیک ہے۔ جی اگر نیچے نہیں بیٹھ سک رہا، نیچے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جلیل احمد صاحب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی مسجد میں تواتر کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے رہے جس کے بارے میں بعد میں انہیں علم ہوا کہ وہ ایک غصبی جگہ پر تھی، تو کیا ان کی پچھلی نمازوں کا کیا اسٹیٹس ہوگا اس میں؟ عجیب۔ دیکھیں، اگر کوئی جان بوجھ کر غصب کرتا ہے، اس کو اس کا علم ہے، تب بھی فقہ حنفی کی روشنی میں نماز کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا ادا کرنا گناہ ہے کہ اس نے غصب کی زمین پر نماز پڑھی، اور جہاں علم ہی نہ ہو کہ یہ قبضہ شدہ زمین ہے تو وہاں پر ادا کرنے میں ان کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ یہ گناہ گار۔ ٹھیک حضرت ایسے جی میں نیچے آ گیا ہوں، ذرا نیچے دے دیجیے ایک مائک، ٹھیک، تاکہ نیچے کے دوستوں کی بھی کچھ۔ بھائی آپ کی نماز ہو گئی ہے کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں۔ جی کیجیے۔
علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں لپسٹک لگانا یا لپ گلاس لگانے سے مکروہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جی یہ سوال کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے اور بعض دفعہ لوگ احباب یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہیئر کٹنگ. سوری میں اس میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, سوری اسی میں یہ واقعی سوال بہت دفعہ ہو گیا. ایک انہیلر کا بھی ایک خاتون کا سوال ہے, اس کا بھی جواب سارے دستی دے دیجیے. بعض دفعہ ہمارے علماء کرام ممبر سے ایک بات بیان کرتے ہیں, وہ چھوٹی سے لطیفے کی صورت میں عرض کروں کہ جب کہتے ہیں کہ روزہ انسان کا صرف شکم کا روزہ نہیں ہوتا بلکہ بالوں کا بھی روزہ ہوتا ہے, زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے, کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے, تو وہ کسی اور معنوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالوں کے روزے سے مراد ہے کہ اس کی ہیئر کٹنگ نہیں ہو سکتی, اب نیل کٹنگ نہیں ہو سکتی, یہ روزے سے مراد ہے. جبکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پھر محرمات انسان روزے کی حالت میں انجام نہ دے بطور خاص. تو لپسٹک لگانا ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام ہو جو میک اپ کی صورت میں ہو, ویسے بھی جائز ہے روزے کے علاوہ بھی, اور روزے کے اندر بھی جائز ہے. مگر یہ کہ وہ عورتوں کی محفل ہو یا پھر محرم افراد کی محفل ہو, نہ محرموں کے درمیان ایسی حالت میں جانا کہ جس سے وہ حرام میں مبتلا ہونے کا جس میں خوف ہو, وہ میک اپ جائز نہیں ہوگا اور لگانا اس کی ممانعت ہوگی. انہیلر کی جو بات ہے بغیر رمضان کے بھی جائز نہیں ہوگا, بغیر رمضان کے بھی جائز نہیں ہے اور روزے کے اندر بھی بطور قوالا جائز نہیں ہے. اور جہاں تک انہیلر کی بات ہے تو انہیلر استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کے دوائی کے ذرات ناک کی نالی میں جا رہے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ حلق کی نالی میں جا رہے ہوں تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. اس کی اجازت نہیں ہے. جی وسیم بھائی. جی السلام علیکم. میرا بیٹا اصل میں معذور ہے اور اس نے پچھلے سال بھی روزے رکھے تھے, کوئی 10 روزے رکھے, اور اس سال یہ 4 روزے رکھ پائے ہیں. تو جو روزے ان کے چھوٹ گئے ہیں تو اس میں ہمیں فدیہ کتنا دینا پڑے, مطلب فدیہ اور فطرہ دونوں میں دینا پڑے گا؟ عمر کیا ہے اس کی بچے کی؟ آپ عمر اس کی 16 سال ہے اور اس سے ایک روزہ ٹوٹ بھی گیا ہے مجبوری کی وجہ سے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جب کوئی بالغ ہو جاتا ہے تو شرعی احکام کا مکلف ہے. اب جو حالت مجبوری میں روزہ ٹوٹا ہے, مجبوری کیا ہے اس کو تو تفصیل نہیں بتایا انہوں نے, لیکن 16 سال کا تو بالغ ہے. تو حالت مجبوری یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں مفتی صاحب, اور یہ معذور ہے, اگر یہ واقعی ان کا ہے یہ مسئلہ. اچھا یہ ہاں ماشاء اللہ ہے تو سمجھدار نا, سمجھدار ذہنی طور پہ تو ٹھیک ہے, سمجھدار تو ہے مگر تھوڑے معذور ہیں اور ذہنی طور سے تھوڑا کمزور ہیں. مطلب اگر ذہنی طور پہ ایسے ہیں کہ چیزوں کا تمام ادراک ان کو مکمل طور پہ حاصل نہیں ہے تو پھر یہ مرفوع القلم کے حکم میں آئیں گے. پھر اگر یہ کچھ کرتے ہیں عبادت تو بہت اچھی بات ہے. اگر ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ جیسے روزہ رکھا اور کوئی چیز اٹھا کے کھا لیتے ہیں, کوئی شعور نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اس درجے میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں شریعت نے ان کو رعایت دی عام انسان کے مقابلے میں, تو پھر تو یہ عبادت کے مکلف بھی نہیں رہیں گے. اگر یہ دماغی کیفیت ہے کہ ان کو نہ پابندیاں کا شعور نہیں ہے, قیودات کا شعور نہیں ہے, لیکن اگر سمجھایا جائے اور تمام چیز سمجھ جاتے ہیں تو پھر ان کو بہرحال پابندیاں کرنی پڑیں گی. اب جو حالت مجبوری میں روزہ ٹوٹا ہے اس پہ کفارہ نہیں ہوگا, صرف قضا ہوگی. اچھا صرف قضا. اور جتنے روزے چھوٹتے ہیں اگر بالفرض یہ بیمار بھی ہوں وقتی طور پر, آگے اگر امید ہے کہ ان کو صحت حاصل ہو جائے گی تو پھر فدیہ ادا نہیں کر سکتے, پھر اس صحت کا انتظار کرنا ہوگا. جب صحت مند ہو جائیں تو پھر وہ روزے رکھیں, اور خدا نخواستہ اگر صحت حاصل نہیں ہوتی لیکن امید باقی رہی تو پھر آخری وقت میں وصیت کر کے جانا لازم ہے کہ میرے مال سے ان کا فدیہ ادا کر دینا. لیکن اگر ابھی موجودہ صورتحال اور آئندہ بھی یہ یقین ہے کہ صحت حاصل نہیں ہوگی, اور یہ یقین حاصل ہوگا کسی ڈاکٹر کی رائے سے, ماہر ڈاکٹر کی رائے سے, تو پھر یہ اس کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ آگے تو امید ہے ہی نہیں. اور فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے ہر روزے کے بندے میں, جو تقریباً آج کل 100 روپے بنتے ہیں, 100 روپے کے قریب. جی تقریباً جو بات قبلہ نے بیان فرمائی ہے وہ بھی فقہ جعفری کے مطابق تقریباً سے یہی ساری باتیں ہیں, سوائے آخری بات کے کہ جو شخص عاقل نہیں ہے, یعنی اگر خدا نخواستہ یہ جنون کی کیفیت تک ہے یا دیوانگی کی حالت تک ہے, تو پھر ایسی صورت میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے, نہ فدیہ نکالنا ذمہ داری ہے, نہ قضا کرنا ذمہ داری ہے, نہ کفارہ دینا کوئی ذمہ داری نہیں, کیونکہ ان کے اوپر تکلیف ہی واجب نہیں. ٹھیک, یہ آخری سوال یہ ان کو آپ پوچھ لیجیے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی, مسجد کی آواز, نماز کی پوری میرے گھر میں آواز آتی ہے نا, میرے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میں گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں, تو کیا میری نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے یا میری الگ ہو جاتی ہے نماز؟ آپ کوئی معذوری ہے آپ کو؟ جی ہاں, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. اچھا, تو جب مسجد میں جب نماز ہوتی ہے تو آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے؟ بالکل, پوری جماعت میرے گھر پہ آواز آتی ہے, پوری جماعت ہوتی ہے. تو زہر کی نماز کی ٹوٹل فجر ظہر اثر مغرب عشاء. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کے لیے بھی ہمارے ہاں شرط یہ ہے کہ اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان فصل بالاجنبی نہ ہو. ٹھیک, فصل بالاجنبی کا مطلب کوئی نہر جا رہی ہے جس میں باقاعدہ کشتیاں چل رہی آ رہی جا رہی ہیں, امام اس طرف کھڑا ہے, مقتدی ادھر کھڑے ہو جائیں, یا کوئی شارع عام ہے کہ بیچ میں ٹریفک آتا جاتا ہے, تو اس قسم کی کوئی صورتحال ہے, مکان جدا جدا ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ اقتداء جائز نہیں ہوگی.
لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اقتدا جائز ہے. جیسے بڑے اجتماعات میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا تیزی سے جماعتیں قائم ہو جاتی ہیں. حرمین میں آپ دیکھیں بڑے بڑے فاصلے سے جماعتیں قائم ہو جاتی ہیں, لیکن بعض اوقات بیچ میں فصل بالاجنبی نہیں ہوتا, تو وہ جائز ہوگا. تو آپ یہ بھائی جو صورتحال بتا رہے ہیں, اس میں مسجد میں امام کی اقتدا جائز نہیں ہے. اگرچہ مائک کے ذریعے آواز آ رہی ہے, انتقالات مشتبہ نہیں ہوں گے, لیکن اس کے باوجود یہ مکان چونکہ جدا جدا ہے تو وہاں یہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے. ایک چھوٹی سی وضاحت فقہ جعفریہ کے حوالے سے. ویسے حدیث کا جملہ یہ ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, لیکن چونکہ ان کا ایک خاص مسئلہ ہے, اس حوالے سے عرض کروں کہ اگر یہ گھر کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے, جماعت کے ساتھ فرادہ ہی پڑھنا پڑے گی. اور ہمارے یہاں فقہ جعفریہ کے مطابق شرط یہ کہ جب بھی جماعت پڑھیں تو اس میں اتصال ہونا چاہیے, آگے ہو اتصال, آگے کی طرف سے ہو یا دائیں یا بائیں جانب سے ہو, تب ہی جماعت ہو سکتی ہے, ورنہ جماعت نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان حضرات گرامی سے کی مجلس میں الحمدللہ سوائے نفع کے اور کچھ نہیں مل سکتا. یہ انشاءاللہ مجلس ہماری رہے گی رمضان المبارک کے آخر تک. ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اس رمضان المبارک حاصل کریں تلوں کی جانب سے شاندار بچت آفر.